خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ ہمیں ایسے مواقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں حاضر ہو کر سکون اور اطمینان پاتے ہیں۔ ہمارے بے شمار مسائل، ہمارا بوجھ جو ہمیں بہت پریشان کرتا ہے، اس سے ہمیں نجات ملتی ہے، چھٹکارا ملتا ہے۔ اس کے لیے ہم اپنے خداوند کے شکر گزار ہیں۔ اور پھر جب ہم اس کی ہیکل میں اکٹھے ہوتے ہیں تو کلیسیائی رفاقت اور شراکت کے وسیلے بھی مسیحی محبت بڑھتی ہے، کلیسیائی اتحاد بڑھتا ہے۔ یہ بھی خداوند کی طرف سے ایک بہت بڑی بخشش ہے۔ اور آج جب ہم کرسمس کے سیزن میں خداوند کی حضوری میں حاضر ہیں تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ہم یسوع المسیح کی پیدائش اور ان ساری پیشین گوئیوں پر غور کر سکتے ہیں، دہرا سکتے ہیں، اور پھر ان گواہیوں کو سن کر، اس زندگی بخش کلام کو سن کر ہم اس اسلامی دیش میں اپنے بہت سارے دوستوں بھائیوں کو بتا سکتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں نہیں جانتے، خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت کے بارے میں نہیں جانتے، بس صرف اتنا جانتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح ایک نبی ہے، اس سے زیادہ ان کو علم نہیں ہے۔ اور بے شمار نامی مسیحی بھی بس اتنا ہی جانتے ہیں کہ یسوع مسیح ان کا نبی ہے، ان کا نجات دہندہ ہے، اس سے آگے وہ نہیں جانتے۔ آئیں ذرا آج یسوع نبی کی کتاب میں سے اس آنے والے بادشاہ کے بارے میں سیکھیں۔ آج کا ہمارا مضمون ہے آنے والا بادشاہ۔ کیوں بنی اسرائیل آنے والے بادشاہ کے بارے میں منتظر تھے؟ کیوں اس کا انتظار کر رہے تھے؟ بنی اسرائیل کے اپنے بادشاہ تھے، غیر اقوام کے بھی اپنے بادشاہ تھے، وہ اسی ایک خاص بادشاہ کا کیوں انتظار کر رہے تھے؟ عزیزو، یہ وہ دور تھا جب اسور کا بادشاہ بنی اسرائیل کے کچھ علاقوں پر حملہ کر کے قابض ہو چکا تھا۔ یہ تاریکی کا دور تھا، ظلم کا دور تھا۔ بنی اسرائیل بڑی پریشانی کا شکار تھے، اور ایسے میں وہ سوچتے ہیں کہ وہ پیشین گوئیاں جو زمانہ قدیم میں اس بادشاہ کے بارے میں ہوئی تھی وہ کب پوری ہوں گی۔ وہ دنیوی غلامی سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان کی یہ سوچ تھی کہ آنے والا بادشاہ جابر ہوگا اور وہ انہیں ان غیر اقوام کے ظلم سے بچا لے گا۔ اور عزیزو، لکھا ہے زبولون اور نفتالی کے علاقوں کو اسور کے اس بادشاہ نے بری طرح ذلیل کیا ہے۔ اور آج دیکھیے گا خداوند کا وہ پیغام کہ گھبراؤ نہیں، میں اسور کے بادشاہ کو بھی درست کر سکتا ہوں، میں غیر اقوام کے بادشاہوں کو ٹھیک کر سکتا ہوں، لیکن کیا تم سچ مچ میرے منصر ہو، میرے کلام پر ایمان رکھتے ہو، اس پر عمل کرتے ہو؟ کیونکہ اس دور میں بت پرستی بہت زیادہ تھی، اور ایک بہت بڑی بیماری مردوں سے فال نکلوانے کا سلسلہ، مرے ہوئے لوگوں کو یاد کر کے ان سے فال نکلوانا، ان سے اپنی زندگی کا حال پوچھنا، اپنی قسمت کا حال پوچھنا، یہ کیا خدا کی توہین نہیں ہے؟ اور خداوند نے عیسیٰ نبی کے وسیلے جو کلام
اس قوم سے کیا، اور آج بھی وہ کلام ہمارے لیے انتہائی معتبر ہے کہ تم خدا کے طالب کیوں نہیں ہوتے؟ تم زندوں کی بابت مردوں سے سوال کرتے ہو۔ تم زندہ لوگ ہو اور مردہ لوگوں کے پاس جاتے ہو، ان سے سوال کرتے ہو اپنی زندگی کے بارے، مستقبل کے بارے میں، اور پھر ہاتھ کے بنائے ہوئے جو بت ہیں ان کو سامنے رکھ کے ان کی پوجا کرتے ہو اور ان سے مدد مانگتے ہو۔ کیا وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے بت تمہیں اسور کے ظالم حکمران سے بچا لیں گے؟ عزیزو، ایک امید تھی بنی اسرائیل کے لیے کہ داؤد کے گھرانے کے حوالے سے جو پیشن گوئی ہوئی ہے کہ خداوند داؤد کے گھرانے سے ہی ایک عظیم ترین، صرف عظیم نہیں، عظیم ترین بادشاہ برپا کرے گا، اور وہ اب اس نئے بادشاہ یا آنے والے بادشاہ کے منتظر ہیں۔ انہیں ایک امید حاصل ہوئی ہے کہ خدا اپنی نجات بخش قوت سے ان کی مدد کرے گا۔ اور پھر خدا نے یسوع نبی کے وسیلہ ہی انہیں کیا پیغام دیا؟ یہ خوبصورت بشارت ہے۔ کرسمس کے سیزن میں ہم بشارتی پروگرام ترتیب دیتے ہیں۔ بچپن ہی سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے اسکولوں میں، ہمارے اداروں میں بچوں کی کوائرز ہوا کرتی تھی جو کرسمس کے بڑے دن کے گیت تیار کرتے تھے، اور اپنے اداروں سے ہٹ کے دور دراز علاقوں میں بھی جاتے تھے اور گواہی دیتے تھے، بشارت دیتے تھے۔ اور وہ بشارت کیا تھی؟ وہ بشارت آنے والے بادشاہ کے بارے میں تھی، وہ خوشخبری تھی۔ اور خوشخبری کے معنی کیا ہے؟ خوشی کی خبر۔ اب جب آپ پریشان ہیں، دکھی ہیں، لاچار ہیں، وسائل محدود ہیں، اور ایسے میں اگر آپ کو کوئی کہہ دے آپ کی لاٹری نکلی ہے، آپ کو بونس ملے گا، کوئی شخص آئے گا اور آپ کی مدد کرے گا، تو آپ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اور یہاں اجتماعی طور پر قوم کے لیے ایک پیغام تھا کہ تم جو ظلم و ستم کے مارے ہوئے لوگ ہو، تم جو خدا کو چھوڑ کے غیر اقوام کی طرح ملک کنعان کی دیوی استعارات کے ماننے والے ہو، اب واپس آؤ اور آنے والے بادشاہ کی طرف دیکھو۔ یہ آنے والا بادشاہ کون ہے؟ اس کی بشارت کیا تھی، اور خدا کی بخشش اور فضل کیا ہے؟ اور وہ بخشش اور فضل یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، یعنی ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا۔ اور بیٹے کے بارے میں لکھا کیا ہے؟ سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام، اب اس بادشاہ کا تعارف ہے یہ، اس کا نام عجیب ہوگا، مشیر ہوگا۔ عجیب کیوں ہے وہ عجیب؟ وہ خدا بھی ہے اور بشر بھی ہے، یہ عجیب ہے۔ میں اور آپ تو صرف انسان ہیں نا، ہم عجیب نہیں ہیں۔ وہ خدا بھی ہے اور بشر بھی ہے، وہ عجیب ہے، اور وہ مشیر ہے۔ تیسرا نام، یہ تعارف ہے اس آنے والے بادشاہ کا۔ ذرا اس بادشاہ کو کیوں عظیم ترین کہا گیا ہے؟ میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں نا کہ آج کل 15 سال کا بچہ بھی جو اپنے آپ کو پادری کہنا شروع کر دیتا ہے، یا 20 سال کا بچہ جو پادری اور بشپ کہتا ہے اپنے آپ کو، اس کا تعارف میں کنونشنز میں سنتا ہوں، کہتے ہیں جی خدا کا عظیم خادم۔ عظیم کو بہت لمبا کرتے ہیں، اور میں ہنستا ہوں کہ ایک دم سے عظیم بن گئے۔ اور یہ اچھا ہوا ہے، اس نبی نے لفظ جو استعمال کیا الہام کے وسیلے، وہ عظیم ترین ہے۔ پتہ نہیں اب کل کو ہم بھی اپنے آپ کو کہیں جی عظیم ترین خادم آئے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں،
اس کو مشیر اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ ازل سے خدا کی مشورتوں میں نہایت گہرے اور قریبی طور سے شریک ہے. ازل سے خدا کے وہ سارے مشورے ان میں وہ پوری طرح شریک ہے. اب پہلا نام عجیب ہے، دوسرا نام مشیر ہے. عجیب کے بارے میں نے کہا وہ خدا اور بشر ہے، اور مشیر کے معنی میں نے بتایا کہ وہ ازل سے خدا کے ساتھ ہر بات میں خدا کی مشاورت میں شامل ہے. تو پھر یہ آنے والا بادشاہ عظیم ترین ہوا. یہ داؤد بادشاہ سے بہت فرق ہے. جو بنی اسرائیل کا عظیم بادشاہ تھا اس سے فرق ہے. داؤد عظیم تھا پر یہ عظیم ترین ہے. اور عزیزو، وہ خدا قادر ہے، یہ اس کا چوتھا تعارف ہے آنے والے بادشاہ کا. یعنی وہ قدرت اور اختیار رکھتا ہے. خدا قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے. اور وہ پانچواں نام ابدیت کا باپ ہے. ابدیت کے معنی ہے ازلی. ابدیت کا باپ ازلی باپ ہے وہ، یعنی وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے. یوحنا رسول ہمیں یوں سکھاتا ہے کہ وہ الفا ہے، وہ اومیگا ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے. نہ اس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ اس کی کوئی انتہا ہے. پھر عزیزو، جب وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے تو گویا وہ ابدی زندگی کا بانی ہے. ابدیت کا باپ، وہ ابدی زندگی کا بانی ہے. اور اس کا اگلا نام یعنی چھٹا نام وہ سلامتی کا شہزادہ ہے. اب یہ چھٹا تعارف میں نے آنے والے بادشاہ کے حوالے سے آپ کو کروایا ہے. آپ ذرا مجھے بتائیے، جو دنوی بادشاہ ہیں ان کا تعارف آپ کیسے کروائیں گے؟ وہ بے شک اپنے آپ کو کہیں کہ ہم بڑے عظیم ہیں، ملک و قوم کے لیے بڑے ہی فائدہ مند ہیں، ان کے لیے بڑے اہم ہیں، بڑی اہمیت رکھتے ہیں. میں ان کے بارے میں بہت تعارف نہیں کروانا چاہتا کیونکہ دنوی بادشاہوں کو آپ سب سمجھتے ہیں. دنوی رہنماؤں کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رہنما کم ہے، پاسباں کم ہے، روحوں کی فکر کم ہی کرتے ہیں، جسمانی فکر کم ہی کرتے ہیں، باتیں زیادہ کرتے ہیں. اور وہ خود محدود وسائل کے مالک ہیں. ہماری تو اقوام متحدہ بھی محدود وسائل کی مالک ہے، ہمارا تو ورلڈ بینک بھی محدود وسائل کا مالک ہے. دنیا کے سارے بادشاہ بھی اکٹھے ہو جائیں تو پھر بھی اس آنے والے بادشاہ عظیم ترین بادشاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خداوندوں کا خداوند ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ قادر مطلق ہے. اور اس کا ساتواں نام اور تعارف جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں وہ سلامتی کا شہزادہ ہے. دنوی بادشاہ مارتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، مال لوٹتے ہیں، عزتیں لوٹتے ہیں. لیکن یہ بادشاہ مختلف ہے نا. اس کا ٹائٹل کتنا اچھا اردو ترجمہ ہے، عظیم ترین. وہ سلامتی سے حکومت کرتا ہے، وہ امن کا بانی ہے، وہ صلح کا بانی ہے، وہ محبت ہے. اور اس کی سلامتی کسی ایک گروہ کے لیے نہیں ہوگی، اس کی سلامتی کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہوگی. ہم میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں جو اپنے اپنے مذہب پر ہی فخر کرتے رہتے ہیں اور اپنے اپنے مذہب اور اپنی اپنی برادری کے لوگوں کے لیے ہی دعا مانگتے ہیں اور کہتا ہے خدا تعالیٰ تو بس ان کا ہی بھلا کرنا، دوسرا بے شک غرق ہو جائے. یہ سلامتی تو نہیں ہے نا. کیا خداوند تعالیٰ تو میرے گھر کو بچا لے اور پڑوسی کے گھر کو بے شک آگ لگا دے.
میرا کاروبار چل جائے پر پڑوسی کا نہ چلے، میرے بچے لائق بن جائیں پر پڑوسی کے نہ بنے، میری قوم ایٹمی قوت بن جائے پر پڑوسی ملک جو ہے وہ کنگال ہو جائے۔ سلامتی کا یہ شہزادہ جو ہے نا، یہ سب کے لیے امن اور سلامتی کی خواہش رکھتا ہے اور لوگوں کی خواہش کے مطابق عطا بھی کرتا ہے، اور اس کی سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ اس کی سلامتی پڑوسیوں تک، صوبوں تک، وفاق تک، پڑوسی ملکوں تک یا ایشیا یا یورپ تک نہیں، اس کی سلامتی کی انتہا کہ میں اور آپ جان نہیں سکتے۔ وہ ہر جگہ سلامتی چاہے گا، اور وہ کس تخت پر آ رہا ہے؟ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمراں رہے گا۔ داؤد کا تخت اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ داؤد کے گھرانے سے ہوگا، اور عزیزو اس کی مملکت آج سے لے کر ابد تک قائم رہے گی۔ اور اس کی حکومت کا خصوصی پہلو کیا ہے؟ اب آپ نے موازنہ کرنا ہے دنیوی حکومتوں سے۔ آنے والا بادشاہ جس کا نام یسوع مسیح ہے، دنیا جہاں میں کچھ لوگ عیسیٰ مسیح بھی کہتے ہیں، ہم یسوع مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ یہی بائبل مقدس میں اس کا نام ہے۔ یسوع کے معنی بچانے والا، مسیح مسیح کیا ہوا، بچانے والا، نجات دہندہ۔ اور اس لیے ہم کہیں گے کہ یسوع مسیح کی بادشاہت اور حکومت میں فرق کیا ہے؟ اس کی عدالت اور اس کی صداقت اسے قیام بخشے گی۔ اس کی عدالت میں عدل ہوگا، طرفداری نہیں ہوگی، رشوت نہیں چلے گی، اور اس کی عدالت میں صداقت قائم رہے گی۔ دنیوی عدالتوں میں نہ انصاف ملتا ہے، نہ صداقت نظر آتی ہے۔ دنیا میں قانون بڑے کے لیے فرق اور چھوٹے کے لیے فرق، امیر کے لیے فرق اور غریب کے لیے فرق۔ لوگ نعرے تو لگاتے ہیں کہ جی ہم ایک ہی نظام قائم کریں گے، پر دنیوی سوچ بڑی عجیب ہے۔ یہاں اپنا بچہ غلطی کرے تو ہم کہتے ہیں اسے معاف کر دو، دوسرے کا بچہ غلطی کرے تو ہم کہتے ہیں اسے بہت سخت سزا دو۔ اب دنیوی بادشاہ پھر عدالت اور صداقت کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اور یہ کون کرے گا؟ یہ آنے والا بادشاہ کرے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ جو رب ہے ساری اقوام کا، جو رب ہے کل کائنات کا، جو رب ہے دنیا جہاں کا، کائنات کا، اس کی غیوری یہ سب کچھ کرے گی۔ اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ آج میں اور آپ کرسمس کے اس سیزن میں آنے والے بادشاہ کو یاد کر رہے ہیں، اس کے ناموں پر غور کر رہے ہیں، اس کے تعارف کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا خاص مقصد یسایہ کو یہ سکھانا اور آج ہمیں یہ سکھانا کہ یہ بشارت دنیا کو دو، یہ خوشخبری دنیا کو دو کہ تم بے شک مایوسی میں گھرے ہو، پریشانی کا شکار ہو، ظلم کا شکار ہو، تمہاری آہیں اور سسکیاں مجھ تک پہنچتی ہیں۔ جس طرح بنی اسرائیل کا رونا، ان کا آہو نالا، ان کی سسکیاں خدا تک پہنچی، اور خدا نے وقت مقررہ پر ان کو فرعون کی غلامی سے چھڑایا۔ بیان ہی اگرچہ ہم اقلیت میں ہیں، تھوڑے ہیں، وسائل محدود ہیں، تو کوئی بات نہیں، ہمارے پاسبان، ہمارے رہنما، ہمارے سماجی رہنما، انہوں نے ہماری خاطر کیا لڑنا ہے؟ انہوں نے ہمارے حقوق کی خاطر کیا لڑنا ہے؟ ہمارا بادشاہ جو ہمارے دلوں میں راج کرتا ہے، وہی ہمیں چاروں طرف سے پاک فرشتوں کے وسیلے سنبھالتا ہے
اور یہ آنے والا بادشاہ اپنی مخلوق کی فکر کرتا ہے۔ آئیں اس آنے والے بادشاہ کے نہ صرف منتظر ہی رہیں بلکہ سچے دل سے اسے قبول کریں، کیونکہ میں اور آپ پچھلے کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے اس کے بارے جانتے ہیں اور اپنے والدین کے، بزرگان کے، ان دینی رہنماؤں کے شکر گزار ہیں جن کے وسیلے ایمان کی یہ دولت ہمیں ملی۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کا شکر ادا کریں۔